السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت لے کر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 40 عقیدت مندوں کے ساتھ جب ہند کے شہر اجمیر شریف تشریف لائے تو پہل شہر کے باہر ایک میدان میں درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا، مگر چونکہ وہاں اجمیر کے ایک غیر مسلم راجا کے اونٹوں کا بٹھایا جاتا تھا، لہذا راجا کے آدمیوں کے کہنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ گئے اور اجمیر کے انا ساگر نامی مشہور تالاب پر آ کر سکونت اختیار فرمائی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، مگر وہاں بھی راجا کے ساتھیوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایک بار تو راجا کے ساتھیوں کے دلوں میں نفرت و عداوت کی ایسی آگ بھڑکی کہ وہ بدبخت ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب خدام نے بے چینی کے عالم میں آپ کو اس بارے میں بتایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا اور ان شر انگیزوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس شخص پر بھی پڑی وہ بے حس و حرکت ہو کر گر پڑا۔ جب ان کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے ایک مذہبی پیشوا کے سامنے جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ یقیناً وہ درویش اپنے مذہب میں بہت بڑا بزرگ اور صاحب کمالات ہیں، لہذا اس کا مقابلہ صرف جادو کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے ان سب کو ایک منتر سکھا کر کہا کہ میرے ساتھ چلو اور اس منتر کو پڑھتے رہنا۔ جب وہ لوگ انا ساگر کے قریب پہنچے تو اپنے مذہبی پیشوا کے پیچھے کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے انہیں منتر پڑھتے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا باطل جادو ہم پر ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مذہبی پیشوا راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف نظر فرمائی تو ان کا پیشوا تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے منہ سے رحیم رحیم کی آوازیں نکلنے لگی۔ جب ان غیر مسلموں نے یہ سنا تو اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کے ملامت کرنے پر وہ غصے میں آ گیا اور جو بھی چیز ہاتھ لگی اس سے اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ سب جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے عقیدت مند خاموشی سے ایک طرف کھڑے یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اسے پینے کے لیے دیا، جسے پیتے ہی اس کے دل سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئی اور وہ دوڑ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ!
اسلام لانے کے بعد اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نورانی حسن و جمال کو دیکھ کر مجھے شادی یعنی خوشی محسوس ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چلو، اسی وجہ سے آج سے ہم تمہارا نام شادی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا۔